أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمطلقات اور طلاق یافتہ عورتیں یتربصن انتظار کریں بانفسہن ساتھ اپنی جانوں کے ثلاثۃ قروء تین طہر ولا یحل لہن اور نہیں حلال ہے واسطے ان کے ان یکتمن یہ کہ چھپائیں ما خلق اللہ جو پیدا کیا اللہ نے فی ارحامہن بیچ ان کے رحموں کے ان کننا اگر ہیں وہ یؤمنن ایمان رکھتی باللہ ساتھ اللہ کے والیوم الآخر اور دن آخرت کے وبعولتہن اور شوہر ان کے حق کو زیادہ حق رکھتے ہیں بردہن ساتھ ان کے لٹانے کے فی ذالک بیچ اس کے ان ارادوا اصلاحا اگر ارادہ ہے ان کا اصلاح کا ولہن اور واسطے ان عورتوں کے بھی حق ہیں مثل الذی مانند اس کے کہ جو علیہن اوپر ان کے حق ہیں بالمعروف ساتھ بلائی کے قاعدے کے وللرجال اور واسطے مردوں کے علیہن اوپر ان کے درجۃ فضیلت ہے درجے کے لحاظ سے برتری ہے واللہ اور اللہ تعالی عزیز الحکیم نہایت زبردست غالب دانا ہے حکمت والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے طلاق یافتہ عورتوں کی عدت بیان فرمائی۔ وہ عورتیں جنہیں طلاق ہو جائے وہ 3 طہر تک اپنے آپ کو روکے رکھے 3 طہر کا انتظار کرے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ بالعموم متعلقہ عورتوں کی عدت 3 طہر ہے۔ کر کا معنی حیض قروء جمع ہے کر کی، حیض بھی کیا گیا ہے اور بعض اکابر مفسرین نے قروء کا معنی طہر بھی کیا ہے، یعنی جب عورت حیض کی دن گزار کر پاک ہو جاتی ہے تو 3 طہر وہ عدت کے گزارے، اس دوران سے نکاح کرنے کی ممانعت ہے۔ وہ عورتیں کہ جو بیوہ ہو جائیں اور جن کی شوہر فوت ہو جائیں وہ 4 مہینے 10 دن گزاریں، اور وہ عورتیں جو حاملہ ہیں ان کی عدت وضع حمل ہے، جب ان کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ اس سے فارغ ہو جائے گی، بچے کو جنم دیں گی، وہی ان کی جو ہے عدت ہے۔ البتہ وہ عورتیں جو بیوہ ہیں انہیں ہر صورت 4 مہینے 10 دن عدت پوری کرنی ہوگی۔ اگر حاملہ ہے تو بھی وہ 4 مہینے 10 دن کے بعد جب حمل سے فارغ ہوں گی تو ان کی عدت ختم ہوگی۔ اگر وہ اس سے پہلے بھی بچے کو جنم دے لیتی ہیں تو بھی ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن پوری کریں۔ فرمایا ولا یحل لہن نہیں ہے حلال واسطے عورتوں کے ان یکتمن یہ کہ وہ چھپائیں ما خلق اللہ جو پیدا کیا اللہ نے فی ارحامہن ان کے پیٹوں میں، یعنی طلقہ عورتوں کو
یہ جائز نہیں، ان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے حمل کو چھپاتی پھریں، بلکہ جو کچھ ہے اس کا اظہار کرے تاکہ وہ شرعی قواعد کے مطابق عدت اور فراغت کے بعد کسی دوسری جگہ نکاح کر سکے۔ عموم ایسے ہوتا ہے کہ لمبے پیریڈ کی وجہ سے بعض عورتیں شرعی احکام کی ناواقفیت کی وجہ سے حمل چھپاتی ہیں تاکہ ماہ نکاح جلدی فرمایا عورتوں کو چاہیے کہ وہ ایسے نہ کریں۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر ان کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہے تو ان کو اپنے حمل ظاہر کر دینے چاہیے۔ تیسری بات کہی وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، ان کے شوہر زیادہ حقدار ان کو لٹانے کے، ان کے ساتھ رجوع کرنے کے، یعنی طلاق کے بعد بھی یہ طلاق اگر رجعی ہے یا بائن ہے تو اس رجعی یا بائنہ طلاق کی صورت میں ان ارادوا اصلاح، اگر ان کا اس میں بامی طور پہ ارادہ اصلاح ہے تو پھر وہ آپ میں رجوع کر سکتے ہیں، لیکن مغلظہ میں یہ اجازت نہیں ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے لیے بھی اسی طرح حق ہے کہ جس طرح ان پر فرائض اور حقوق کی ادائیگی کی ذمہ داری ہے، بالمعروف ساتھ قاعدے کے، دستور کے، اچھے طریقے کے، بھلائی کے، یعنی جس طرح مردوں کی طرف سے عورتوں کے ذمہ حق ہے اسی طرح عورتوں کی طرف سے مردوں کے ذمہ بھی برابر کے حق ہے، حقوق میں برابر ہے۔ البتہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مرد درجوں کے لحاظ سے ان پر فضیلت اور فوقیت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ذمہ داریوں کے لحاظ سے، درجات کے لحاظ سے اور فوقیت کے لحاظ سے عورتوں پر بار سلوک برتری بخشی ہے۔ واللہ ولی الحکیم، اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا نہایت زبردست اور دانا ہے۔ صدق اللہ علیہ وسلم۔